بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ انسانی زندگی میں آزمائشیں، امتحان اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ایک تو ان آزمائشوں اور ان امتحانات کو خود آواز نہیں دینی چاہیے، اور دوسرا رب کائنات نے آزمائشوں سے بچنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں باقاعدہ ایک دعا سکھائی۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 18واں۔ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور سورۃ المؤمنون کی جو آیت مبارکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 94۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ دراصل پچھلی آیت مبارکہ کا تسلسل ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ فرما دیں کہ الہ العالمین آپ نے ان ظالموں کے ساتھ جس چیز کا وعدہ کیا ہے مجھے وہ نہ دکھائیے گا۔ آج کی آیت مبارکہ، رب آپ فرما دیں کہ اے میرے رب، فلا تجعلنی آپ مجھے شامل نہ کرنا، فی القوم الظالمین ظالم قوم میں۔ بامحاورہ ترجمہ، اے الہ العالمین، اے رب کائنات، آپ مجھے ان ظالموں میں شامل مت کرنا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ اس سے قبل حدیث مبارکہ سن چکے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے لے کر آئے، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ یہی حدیث مبارکہ اس آیت کا مفہوم واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ الہ العالمین جب آپ کسی قوم کو آزمانے کا ارادہ کریں تو مجھے اس سے پہلے اپنے پاس بلوا لینا، مجھے اٹھا لینا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش، معزز خواتین و حضرات، وہ بڑی کڑی ہوتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، امام ابن جریر، امام قرطبی وغیرہ کہ رب فنجنی حین ذاک ولا تجعلنی فیہم، کہ الہ العالمین چونکہ آزمائشوں سے، امتحانات سے نجات دینے والا آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے آپ مجھے ان میں شامل مت فرمائیے گا۔ پھر حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی میں 3233۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ امام احمد شاکر نے مسند احمد بن حنبل کی تحقیق میں
اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نماز پڑھیں تو آپ فرمائیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پچھلی حدیث ہے جس کا کچھ حصہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرما دیا کہ جب آپ نماز ادا فرمائیں تو ایک دعا مانگا کریں، اے الہ العالمین، اے رب کائنات، میں آپ سے نیکی کرنے کا سوال کرتا ہوں، برائیوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جب آپ اپنے بندوں کو آزمانے کا ارادہ کریں تو فَاقْبِضْنِی إِلَيْکَ، آپ مجھے اپنی طرف اٹھا لیجئے گا، غیر مفتون، بغیر آزمائے ہو۔ تو یہ دعا مجھے اور آپ کو بھی مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ایک مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار وہ دعا ہی تو ہے۔ سارے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ تو کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا۔ تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت کی ایک علامت ہے، کمال رحمت کی ایک نشانی ہے کہ رب کائنات نے ہمیں خود ہی پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، اور پھر کمال شفقت اور رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں خود ہی یہ بتا دیا کہ اے میرے بندو، مجھ سے اس انداز سے دعا کرو۔ اس لیے کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبار ہمیشہ لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، کسی خاص سبب کا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر سوال آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الفاظ کیوں سکھائے، اور اگر سکھائے تھے تو پھر انہیں قرآن کی زینت کیوں بنایا؟ لازمی بات ہے اسی وجہ سے تاکہ میں اور آپ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کر سکیں، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھنے والی ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہاں پر ظالموں سے مراد دراصل مشرکین ہیں۔ تفسیر روح البیان، تفسیر المراغی میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی زمین پر مشرک سے بڑا ظالم اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو بدنصیب اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی ذات پر بہتان باندھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے۔ تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے رب کائنات نے ہماری تربیت فرمائی، ہماری اصلاح فرمائی کہ آپ لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں اس ظالم قوم میں شامل مت فرمائیے جن کا انجام جہنم ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو بنیادی سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک تو اپنے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور دعا میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہم کہیں مشرکین میں شامل نہ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔